یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی طرف سے کہ ان کو مینڈیٹ ملا ہے اور ان کا مینڈیٹ چرا لیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 19 سیٹیں جیت گئے ہیں, وہ کوئی کہتا ہے 20 سیٹیں جیت گئے, وہ کہتا ہے 22 سیٹیں, وہ کہتا ہے 23 سیٹیں, 24 سیٹیں جیت گئے. جو شہر میں سیٹیں نہیں اس سے زیادہ سیٹیں جیت گئے ہیں. وہ 2018 کے الیکشن کی عادت پڑی ہوئی ہے جہاں پر 9:16 پہ 2018 24 جولائی, ہم وہ دن تاریخ ٹائم نہیں بھولتے, 9:16 پہ سارے کراچی کے پولنگ ایجنٹوں کو اس وقت کے سرکاری اہلکاروں نے گن پوائنٹ پہ نکال دیا تھا اور کہا تھا کہ گنتی تمہارے سامنے نہیں ہوگی. ایک ووٹ بھی 2018 کے الیکشن میں پولنگ ایجنٹس کے سامنے نہیں گنا گیا تاکہ آر او سے جا کے رزلٹ لے لو. اور تین دنوں تک کولو وزیرستان کا افغانستان کے بارڈر سے رزلٹ آ گیا, کراچی کا رزلٹ نہیں آیا. ریکارڈ اٹھا کے دیکھو. اور 14 سیٹیں پی ٹی آئی کو تحفے میں اٹھا کر, نیند سے ہلا کر سلا کر, جو رات میں کوکین پارٹیاں کرنے والے جب رات کو کوکین لگا کے سو گئے تو ان کے گھر والوں نے بڑی مشکل سے صبح اٹھائے گا, بھائی تمہارا نتیجہ چل رہا ہے 3 دنوں کے بعد اٹھو, جیت گئے ہو. تو جو ڈیکوریشن والا تھا جس کو ساؤنڈ سسٹم کے اور شامیانوں کے پیسے دینے تھے, وہ پیسے نہیں تھے, پی ٹی آئی نے اس کو ٹکٹ دیا جا کے تم ٹکٹ الیکشن لڑ لے, وہ جیت گیا الیکشن. ایسے ایسے کیسز ہیں, نام لے دوں گا میں اگلی پریس کانفرنس, چیلنج کر دو مجھے. عجیب مذاق بنایا ہوا ہے. اچھا بھائی چلو بن گئے, وزیر اعظم بن گئے, وزیر بن گئے, گورنر بن گئے, صدر بن گئے, کیا تیر چلایا آپ نے کراچی میں جو آپ کو دوبارہ ووٹ ملتا؟ کیا کیا؟ ایک ڈھیلے برابر کا کام, چور 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 کہتے رہے پیپلز پارٹی والوں کو, اور بینک بیہائنڈ دی ڈورز انہی سے پارٹنرشپ تھی. پوری پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے آپ نے اپنی وفاقی حکومت چلائی ہے. تو مچ سو کہ اپنے سینٹ کے چیئرمین کو منتخب کرانے کے لیے 14 پیپلز پارٹی کے سینیٹر سے ووٹ لے کر سینٹ کا چیئرمین بنایا. وہ بیچارہ حاصل بزنجو صاحب جو کہ اکثریتی پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے سینٹ کے چیئرمین کے, بیچارے ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو جواہر رحمت میں جگہ عطا فرمائے, ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ان کو ہروایا اور 14 سینیٹر پیپلز پارٹی سے ووٹ لے کے ڈلوائے, اور ٹی وی پہ آ کے ایک دوسرے کو جو ہے وہ گلے پھاڑ پھاڑ کر جو ہے وہ گالیاں بکتے ہیں. یہ پی ٹی آئی تھی. آج اسی پی ٹی آئی کی وجہ سے پورے سندھ کو زرداری صاحب کے حوالے گروی رکھ دیا گیا, پیپلز پارٹی کے ہاتھوں میں گروی رکھ دیا گیا کہ ان کو یہاں چھیڑنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ وفاق میں ہلا دیتے. جس دن پیپلز پارٹی اور ٹی ایم ایل این مل گئی, آپ دیکھیں حکومت ختم ہو گئی. 7 سیٹوں سے تو حکومت کر رہے تھے, تو سندھ کے لوگوں کو گروی رکھ دیا. ایک ڈھیلے برابر ایک بتاؤ, ایک پروجیکٹ بتاؤ, پورے عمران خان کے پی ٹی آئی کے دور میں ایک پروجیکٹ بتاؤ. ایک قطرہ نیا پانی نہیں آیا, ایک بس نہیں چلائی, ایک کوئی فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ نہیں آیا. 14 ایم این ایس کے نام کوئی نہیں جانتا, 3-4 کے علاوہ جو کہ ٹی وی پہ آگے ٹنگے رہتے ہر وقت. اور باتیں ان کی ایروگنس دیکھتے آپ اس زمانے میں, اللہ معاف کرے, کسی کو کوئی جی آئی ٹی دے کر جاتا تھا خاکی لفافے میں, کسی کو کوئی اور رپورٹ دے کر جاتا تھا, اور ایک طوفان بدتمیزی انہوں نے مچا رکھی تھی. تو کیا کہ آپ کو 2024 میں آپ کو ووٹ پڑ جاتا. اور پھر پاکستان کا کیا اشر کیا جناب, وہ ورلڈ کپ جیت کر آئے امریکہ سے, یہی اعلان کیا ورلڈ کپ جیت کر آئے, ڈونلڈ ٹرمپ سے ورلڈ کپ جیت کر آئے. ابھی یہاں قدم رکھا نہیں ہے کہ انڈیا نے کشمیر کو ہڑپ کر لیا, انڈیا نے کشمیر کو ہڑپ کر لیا. ابھی قدم رکھے, ایک ہفتے کے اندر اندر کشمیر ہڑپ ہو گیا, اور آ کر کہہ رہے ہیں ہم ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے وہ ورلڈ کپ جیت کر آئے. اچھا بھائی کشمیر ہڑپ ہو گیا, پوری دنیا اس انتظار میں تھی کہ ابھی وزیر اعظم آرڈر کرے گا اور فوج کو بارڈر پہ لگائے گا. وزیر اعظم نے کیا آرڈر کیا, جمعے کی نماز کے بعد اپنے ہی ملک میں 12 بجے ٹریفک لائٹ بند کر کے کھڑے ہو جاؤ ٹریفک پہ. ابے پاگل ہو, کون ہو تم؟ پورے کشمیر کو ہڑپ کرنے کا, انڈیا کو جواب دینے کا جو جواب دیا گیا وہ کہ اپنے ملک میں جمعے کے دن 12 بجے اپنے ٹریفک لائٹ روک کر سب کھڑے ہو جائیں. کون لوگ ہو بھائی, کون لوگ ہو؟ اور اس کے بعد آپ کو ووٹ دیں. پورا کشمیر آج ہڑپ کر کے, اس نے پورے کشمیر کو انڈیا نے سال سے کارڈن آف کر کے لاک ڈاؤن کر رکھا تھا. یہ لاک ڈاؤن کا لفظ کورونا تو بعد میں آیا ہے, لاک ڈاؤن پہلے کشمیریوں کا لاک ڈاؤن کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بددعاؤں سے پوری دنیا کا لاک ڈاؤن کروایا. لاک ڈاؤن کیوں ہوا تھا؟ پاکستان کے وزیر اعظم کی بے حسی کی وجہ سے. اتنی بڑی فوج لگانی تھی نا کشمیر کے بارڈر پہ, نیوکلیئر پاور آپ ہو, کس لیے ہو؟ ٹریفک لائٹ پر اپنے 70 سالوں سے کشمیر 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 کر رہے تھے, تو اس لیے کہ بس جب کشمیر ہڑپ ہو جائے تو اپنے ملک میں 12 بجے ٹریفک لائٹ پر آدھا گھنٹے کھڑے ہو جانا ہے. پاگل, کل کو خدا نہ خواستہ حملہ کر دے گا کوئی, تو آپ پھر ٹریفک لائٹ روک کر کھڑے ہو گئے. یہ جواب ہوتے ہیں قوموں کے, ملکوں کے. تو کون سی ایسی چیز پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی ہے کہ ملک کے لوگ جو کہتے ہیں جی بڑے ہمارے ایک ریفارم نہیں کیا, 2.5 سالوں تک لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں کرائے, پنجاب کے لوکل گورنمنٹ کو یک جنبش قلم ان کو گھر بھیج دیا, سپریم کورٹ نے ان کو ری انسٹیٹ کیا, دوبارہ ان کو گھر بھیج دیا, کوئی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں کرائے. ایک نہ پولیس ریفارم ہے, نہ لوکل گورنمنٹ ریفارم ہے, نہ اختیارات اور وسائل کے ریفارمز ہیں, نہ ہیلتھ ریفارم ہے, نہ ایجوکیشن. کیا ہے جھوٹ بولنے کے علاوہ, اور جھوٹ کو لیگلائز کر دیا کہ یہ یو ٹرن جو ہے وہ لینا وہ جائز ہے, بڑا لیڈر یو ٹرن لیتا ہے. آج آپ سامنے دیکھ لیں جن کو میں تو لفظ ہی نہیں ادا کر سکتا کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کن القابات سے نوازتے تھے, اللہ معاف کرے. اور آج آپ دیکھیں بام شیر و شکر ہو رہے. اچھی بات ہے, لیکن معافی مانگو نا, پہلے بولو نا کہ پہلے ابھی غلط کر رہے ہو یا پہلے غلط. بولو بھائی, بتاؤ ہم نے تو جو بات کی ہم نے اس کو اون کیا ہے, حالات اور واقعات بتائیں. تو آپ قوم کو اس ہجان, یہ جو کراچی کا لوگ
لوگوں کو خمار ہے بار بار کہ بھائی کراچی کا مینڈیٹ، کراچی کا مینڈیٹ. بھائی کراچی کا مینڈیٹ 2018 کے علاوہ جو چوری کیا گیا یہ مینڈیٹ ہمیشہ سے ہمارے پاس رہا ہے. دوبارہ آپ لوگوں نے ہمیں دیا آپ کی کارکردگی پہ.